آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال أيضا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. اللهم بك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان کے ان تاخراتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دین کے لیے محفل سجانے کی جو سعادت نصیب کی ہے، اس کی صحیح معنوں میں اگر ہم فضیلت کو جان لیں گے تو تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش کہ پورا سال رمضان رہ جائے۔ یہ فضیلتیں ہیں ہی ایسی جو اللہ تبارک و تعالی نے جس کو عطا کر دے اس کو منتخب کر لیتا ہے، جس کو منتخب نہیں کرتا اس کو عطا بھی نہیں کرتا۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، حضرت معاویہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین دیتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے، مال دیتا ہے، دنیا دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ یہ ہمارا الٹا فلسفہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مال دیا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے آنکھ کھول کے دیکھ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنکھ کھولنا تو بہت بعید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیفیت ہم بیان نہیں کرتے، لیکن اصل جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر دے اسے دین دے دیتے ہیں، دین جو اس دنیا کی بھلائی اور اس دنیا کی بھلائی پہ مشتمل ہے۔
ایک ہی وہ چیز ہے جس کے بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کی اور وہاں کی کامیابی رکھی ہے، کسی اور میں نہیں رکھی ہے سوائے اس دین کے، اس اسلام کے۔ ہم نے سب سے پہلے گفتگو کی تھی کہ توحید، شرک، پھر اس کے بعد ہم نے اسلام کیا ہے، یہ ہمارے موضوع گفتگو تھا۔ آج جو ہے وہ ایمان کیا ہے، دیکھیے ذرا سنجیدہ ہو کے سمجھ جائیے بات۔ اب افہام و تفہیم کا انداز مجھے اختیار کرنا ہے، جہاں جوشیلی طور پر کچھ باتیں کہنی ہیں وہاں پر کہتا ہوں، لیکن عمومی تدریس کا انداز میرا یہی رہا ہے کہ میں اپنا مضمون آپ کے ذہنوں میں پیوست کر دوں۔ یہ دراصل میرا مدعا ہوتا ہے۔ جب تک آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ نہیں سمجھیں گے کہ آج تو کیا ہے سب ہی جاگتے ہیں، کہیں گزرنا ہی ہے، رات کو گزارنا ہی ہے، کسی محفل میں داخل ہو جائیں، کسی طرح ٹائم پاس کر لیں، تو یہ دراصل تعاون نہیں ہوگا میرے ساتھ، بلکہ آپ ہمتن گوش ہو جائیں سمجھنے کی نیت سے۔ آخر یہ ایمان کیا ہے، کیسے ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، کیسے اس ایمان والے کے مصداق بن سکتے ہیں۔ ایمان والا مومن ہے، یہ مومن حقیقتاً کیسے ہم ہو سکتے ہیں، اور کیسے جب ہو جاتا ہے کوئی بندہ تو اس کا کردار کیسے ابھر کے باہر آتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ڈاکٹری پڑھتا ہے تو اب وہ نتیجہ کیا ہے، مریض کو وہ دیکھے، علاج کی صحیح تشخیص کرے تو لوگ کہیں گے کہ ہاں جی بہترین ڈاکٹر ہے۔ نتیجہ جو نکلے گا اسی سے تو معلوم ہوتا ہے۔ یہی نتیجہ ہے دراصل اللہ تبارک و تعالی میں بھی جس کے بنیاد پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ ایمان دراصل ہر ایک لفظ کا آپ کو معلوم ہوگا، عربی میں ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے، اسی سے نکلتا ہے لفظ، اسی سے کئی الفاظ بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اسلام سلم سے نکلا ہے، یا سلم سے نکلا ہے، پھر وہ اسلم یسلم افعال میں آتا ہے تو ایک معنی دیتا ہے۔ اسی طرح ایمان بھی اپنے اصل روٹ ورڈ کے حیثیت سے 3 الفاظ حرف پر مبنی ہے، آمینہ، وہاں سے نکلا ہے 3 حرف، امین یأمن امنتن و امنن۔ یہ بڑا اہم رتب ہے ایمان کے ساتھ امن کا۔ ایمان دراصل ایک ناحیے سے امن میں آ جانا ہے، ایمان امن سے نکلا ہے۔ ایمان کا مشتق ہی کیا ہے، امن، اور یہ لفظ عمل خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں 3 جگہ کیا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہاں پر امن آیا ہے۔ فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، یہاں پر بھی لفظ امن آیا ہے۔ تو یہ لفظ امن اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کیا ہے، جس کا مادہ ہے امینہ۔ مطلب کیا ہے، خود امن میں آ جانا، خود محفوظ ہو جانا، امینہ۔ اب یہ لفظ جائے گا باب افعال میں تو آمن ہو جائے گا، وہاں سے کیا ہوگا، آمن یومن ایمانن، اس کا مصدر نکلے گا ایمان۔ امین یأمن امنن امنتن، یا دونوں مصدر ہو سکتے ہیں، لیکن یاد ہے کہ ذرا لغوی ہے، لیکن میں کیوں سمجھا رہا ہوں، بات آپ کو سمجھ آ جائے گی ابھی تھوڑی دیر میں۔ اب جب باب افعال میں جائے گا تو وہاں ہے آمن یومن ایمانن، وہاں ایمان کی شکل میں بدل جائے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے، دوسروں کو امن دینا۔ امینہ کا مطلب خود امن میں آ جانا، آمنہ کا مطلب دوسروں کو امن دینا ہے۔ اب آمن یومن ایمانن کا مطلب ہے کہ دوسروں کو امن دینا، یہ تو بالکل لغوی حیثیت سے ہے۔ لیکن یہ لفظ آمن یومن کے ساتھ اگر لام یا با داخل ہو جائے ساتھ میں، اس کا معنی ہے تصدیق کرنا، بات کو مان لینا۔ شرعی حساب سے ایمان کا مفہوم یہی ہے کہ آپ بات کو مان لیں، جھگڑا نہ کریں۔ اور امن بھی دیکھیے نا جی، وہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلا کوئی بات کی آپ اطلاع کرتا ہے کوئی بندہ آپ کے لیے،
آپ اگر اس کو خاموشی سے اختیار کر لیں گے، مان لیں گے تو وہ امن میں رہے گا. آپ نہیں مانیں گے، آپ کچھ بھی اس کے لیے کہیں گے کہ میں نہیں مانتا ہوں، جھگڑا کرنا ہے، یا کوئی بھی لفظ مخالف میں کہیں گے تو امن نہیں رہے گا، وہاں سے جھگڑے کی صورت پیدا ہو جائے گی. تو امن بھی دراصل مان لینے سے قائم ہو جاتا ہے. تو ایمان کا سب سے پہلا زمرہ یہ ہے کہ ایک تو خود امن میں آ جانا، دوسرا زمرہ یہ ہے کہ لوگوں کو امن دینا. اب اس معنی میں جب با داخل ہو جائے یا لام داخل ہو جائے تو وہاں معنی ہے تصدیق کرنا، دل کی گہرائی کے ساتھ کسی بات کو سچا سمجھ لینا. تصدیق مطلب کیا ہے؟ دل کی گہرائی کے ساتھ کسی بات کو سچا سمجھ لینا، یہ ہے تصدیق. اب دیکھیے نا، جہاں جہاں لفظ ایمان آئے گا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصطلاحی اگر ایمان کا ذکر کیا ہے تو وہ بے کے ساتھ ہوگا. کیوں؟ اگر وہ لام کے ساتھ آئے گا تو صرف بات کو مان لینے میں آتا ہے، بس بات کو مان لے میں. آمن لی کا مطلب ہے بات کو مان لیا، لیکن آمن بی کا مطلب ہے کہ پوری سچائی کے ساتھ، وثوق کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ بات کو مان لینا. اب دیکھیے سب سے پہلی آیت بقرہ کی، الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب. للغیبی نہیں کہا کہ بالغیبی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. کیسے؟ دل کی گہرائی کے ساتھ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. ابھی فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. سب کے سب ایمان کے ساتھ لفظ با ہمیشہ داخل ہوگا، ہمیشہ داخل ہوگا. ایمان ہوگا تو با داخل ہوگا. کیوں؟ پورے وثوق ارادے کے ساتھ، پختگی کے ساتھ آپ کو یہ اعلان کرنا ہے کہ میں نے یہ جو مانا ہے نا، دل کی گہرائیوں کے اندر سے مانا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ایمان کی ضد کیا ہوگی؟ کفر. ایمان کی ضد کیا ہوگی؟ شک. شک آ گیا، ایمان گیا. پختہ ارادہ اس کے اوپر پیوست ہو گیا، یہ ایمان. جتنا ارادہ اور عقیدہ پختہ ہوتا چلا جائے گا بعینہ ہی اسی طرح ایمان کی مضبوطی ہوتی چلی جائے گی. میں نے یہ تمام الفاظ کیوں بتائے؟ سب سے پہلے ایمان کو سمجھ لیں. اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں، لیکن اندر حال یہ ہے کہ ہمیں اسلام اور اس کے اعتقادات پر یقین ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے. وجہ کیوں بنی؟ ہم نے اصل لفظ نہیں سمجھا ہے. لغہ عربی میں کہاں استعمال ہوا، کیسے ایمان استعمال ہوا، اسی کو نہیں سمجھا. اسی وجہ سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لغتاً اگر کہا جائے تصدیق ہے، دل کے ارادے سے کسی چیز کو سچا سمجھ لینا. لیکن شرعاً بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ان تمام کے سلسلے میں آپ کو تصدیق کرنا پڑے گا کہ یہ ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہ کرنا. یہ ہے ایمان. اللہ کے رسول نے جو کچھ دیا ہے، جو کچھ دیا ہے، اس تمام کے بارے میں آپ کو دل کے پورے وثوق کے ساتھ تصدیق کر لینے کا نام ایمان ہے. اب یہ ایمان کی لغوی حیثیت کو سمجھ لینے کے بعد آئیے اللہ کے رسول کے زبانیں سنتے ہیں کہ ایمان کیا ہے. ایمان کیا ہے اللہ کے رسول کی زبانیں سنتے ہیں. وہی حدیث جبرائیل کی طرف لوٹتے ہیں جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. اللہ کے رسول ایک مرتبہ مجلس میں تھے، ایک آدمی آیا، بالکل قریب بیٹھا، دو زانو ہو کر. پھر اللہ کے رسول سے پوچھا مل اسلام؟ اس کا جواب تو ہم گزر چکا ہے گزشتہ کی محفل میں. فرمایا کہ مل ایمان، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ کہا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. اب دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے ابتدا ان تؤمن باللہ آ گیا. ایمان کے ساتھ با کا تعلق میں سمجھا چکا ہوں. ایمان کے ساتھ لام کا تعلق ہوگا تو بات کو مانتا ہے، یہ مطلب ہے، ہم بات کو مان لیتے ہیں. ایمان کے ساتھ با کا تعلق ہوگا تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، پورے یقین کے ساتھ ہم اس کو مانتے ہیں، یہ معنی ہے. تو فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، ملائکہ کو مانو، وکتبہ، کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، رسولوں پر ایمان لاؤ، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ. پھر
अन तुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही के तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान लाओ। ये 6 अरकान ईमान हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान को इस पे ईमान लाना है। और ये 6 के 6 ऐसे हैं, आज के लिहाज से तो कुल गैबी उमूर के अंदर हैं, लेकिन मैं बता दिया था कि शरअन शरई हिसाब से ईमान का मतलब क्या है। जो कोई अल्लाह के रसूल हमें दे वो सब पर ईमान लाना ईमान कहलाता है। इसके अरकान और बुनियाद जो होंगे वो ये हैं कि अल्लाह पर ईमान लाओ। सबसे पहले जो तुम्हारे लिए गैब है, अल्लाह तबारक व तआला की जात गैब के अंदर है। सबसे पहली सिफत तुम्हें ईमान लाना होगा अल्लाह तबारक व तआला पर। किस हैसियत से? मान लिया चलता नहीं, तस्दीक की हैसियत से, दिल की गहराइयों के साथ तस्दीक करते हुए कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की जात पे ऐसे ही यकीन है गोया कि देखा है। हाँ देखना है। कैसे? अब देखिए ना, हमारा कलीमा क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कहते हैं कि हम गवाही देते हैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अब ज़रा बतलाइए ना कि गवाही हमेशा जो देखते हैं ना उसकी देते हैं, बग़ैर देखे कोई गवाही देता है? बग़ैर देखे गवाही दे तो वो झूठा है। गवाही वही देता है जो देखता है, देख लेता है तो गवाही देता है। अब बैठे हुए में कोई देखा है अल्लाह को? गवाही देते नहीं देते हैं? देते हैं, गवाही देते हैं। बाकायदा गवाही देना ही सबसे पहले ईमान का जुज है जो एक गैब के अंदर है। लेकिन लफ्ज हमारा कलिमा शुरू होता है कि अशहदु, हम गवाही देते हैं। क्यों? दरअसल हमारे रूह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी चीज पैवस्त की है जिसका नाम रूह है। रूह की हैसियत से हम सब ने देखा है अल्लाह तबारक व तआला को, है ना। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। याद करो वो मौका जब तुम सब आदम के पीठ सुल्ब के अंदर थे। हमने उसको निकाला, सुल्ब से निकाला, पीठ से निकाला, तमाम ज़ुर्रियत को निकाला, आदम की तमाम औलाद को निकाला। अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, उसकी पीठ से, व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, उन्हीं पर उनकी गवाही को कायम करते हुए पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने जवाब दिया, मुल्हिद, मुशरिक, काफिर, सब ने। क़ालू बला, कि आप बेशक हैं। ये नहीं कहा कि नाम। देखिए ना, एक सवाल होता है आप करते हैं, इसका जवाब होता है हाँ। कब आए, क्यों नहीं आए, इसका मतलब आप हाँ में या ना में जवाब देंगे। हाँ का मतलब नाम। लेकिन एक सवालिया अंदाज वो होता है, अगर हाँ बोलेंगे तो उल्टा माना हो जाता है। अलस्तु बिरब्बिकुम का माना यह है कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अगर आप कहेंगे हाँ तो नहीं है माना हो जाएगा। इसी वजह से यहां आया है कि बला बला बला, बेशक। इसका जवाब यह होता है कि हाँ नहीं है, इसका जवाब होता है कि बेशक आप ही रब हैं। तो हम सब ने मिलके कहा कि अलस्तु बिरब्बिकुम का जवाब कि कालू बला शहीदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामह, कल क़ियामत के दिन ये ना कहने लगे कि ऐ अल्लाह हम तुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं। इसी वजह से हमने ये शहादत कायम कर दी। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अल्लाह तबारक व तआला को अब इस दुनिया में आने के बाद तुम्हारे अंदर ऐसी निशानियां अल्लाह तबारक व तआला ने रखी हैं, कायनात के अंदर ऐसी निशानियां अल्लाह तबारक व तआला ने रखी हैं, कायनात के जर्रे जर्रे पे ऐसी निशानियां अल्लाह तबारक व तआला ने रखी हैं जो तमाम की तमाम मिलके पुकार रही हैं कि अल्लाह है, अल्लाह है, एक है, एक है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून,
تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تمہارے اپنے ذات کے اندر بے شمار نشانیاں پڑی ہوئی ہیں. وفی الارض آیات للموقنین, کہ زمین کے اندر ایمان رکھنے والے, یقین رکھنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یأت بربک انہ علی کل شیء قدیر, کہ ہم عنقریب انہیں آسمان میں, افق میں, فضا میں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی نشانیاں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, خود ان کی ذات کے اندر اتنی نشانیاں بتلائیں گے, اتنی کہ سب پہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی حق ہے, حق. ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل, کائنات کے اندر ہر شے باطل ہے, ہر شے مٹ جانے والی ہے, ہر شے برباد ہو کے رہ جانے والی ہے. ایک اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جو برحق ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کائنات کا ہر ذرہ فنا ہونے والا ہے, کائنات کا ہر ذرہ نیست و نابود ہو جانے والا ہے. ایک اللہ کی ذات ہے جو باقی رہے گی. کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر چیز ہلاکت, ہر چیز برباد, ہر چیز توڑ پھوڑ کا شکار ہونے والی ہے. ایک اللہ کی ذات ہے جو دراصل قائم ہے اور قائم رہے گی ہمیشہ کے ساتھ. نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے, ابتدا نہیں ہے نہ انتہا ہے. بلا ابتدا وہی اول ہے, بلا انتہا وہی آخر ہے. الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. اول ہے ابتدا کے بغیر, آخر ہے انتہا کے بغیر. یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک ذات. اپیل اب کیا ہے, ایمان اب کیا ہے؟ فرمایا کہ بندو سب سے پہلے اس کو ایسے مانو گویا کہ تم دیکھ چکے ہو, اتنا تصدیق و یقین کے ساتھ. یہ میرا رب ہے, یہ میرا خالق ہے, یہ میرا مالک ہے, یہ میرا آقا ہے. یہ جو حکم دے گا ہم اس کو بجا لائیں گے. ہم غلام اس کے ہیں, ہم فقیر اس کے ہیں, ہم محتاج اس کے ہیں. ہمارے تمام مصائب کو ٹالنے والا صرف وہ ذات ہے. خالق وہ ہے, مالک وہ ہے, مدبر وہ ہے, تقدیریں وہ بناتا ہے. یہ تمام اعتقادات اس اللہ کے ساتھ جوڑیے. جیسے جیسے اعتقاد میں آپ کے اندر بڑھوتری ہوگی, ایمان کی حالت آپ کی اسی طرح زیادہ ہوتی چلی جائے گی. آپ جیسے جیسے کہیں گے کہ تصدیق کے اعتبار سے میرے دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العزت پہ مجھے ایمان ہے, تو ایمان کے درجے آپ پاتے چلے جائیں گے. یہی وہ ایمان کے درجات ہیں جو اصحاب رسول اللہ نے ایسی ہی اس دنیا کی زندگی میں جب اس کو قبول کیا, کلمہ پڑھا, پھر ان کو وہ منظر بعینی ہی اسی طرح جو میں اب دکھلانا چاہتا ہوں, اب جو دکھلانا چاہتا ہوں, کہا نا کہ ایسے مانو اللہ کو گویا کہ وہ چیز تم دیکھ چکے ہو. ایسے مانو اللہ کو کہ تم اس کے قائل دل کی گہرائیوں سے ہو چکے ہو. اس کے اندر شمع برابر, رتی برابر آپ کو کبھی شک نہ آئے. الارتیاب من الکفر, اللہ کے رسول نے کہا کہ شک پیدا ہو جانا دل کے اندر کفر ہے. شک کا پیدا ہو جانا دل کے اندر کفر ہے. سمجھ لیجئے اچھی طرح, ایمان کے جتنے اعتقادات ہیں, میں اس پہ تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے, میں صرف مجموعی طور پر بتا دیتا ہوں. اہل ایمان وہی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اور اپنے حبیب کے ذریعے جو کچھ فرمایا اس کو ایسے ہی یقین جانے جس طرح وہ کہ اب اس زمین پہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کتنا یقین ہے تم کو؟ کسی کو شک ہے اس زمین پہ یہاں بیٹھے ہوئے؟ کسی کو شک ہے؟ اسی طرح کا ایمان چاہیے اللہ تبارک و تعالی کو مومن بندوں سے. ابھی ایمان کی سیڑھی کیا ہے؟ اچھا, یہ ایمان پیدا کیوں ہوگا, کیسے ہوگا؟ ابتدا قول سے ہوگی. کہیں گے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آمنت باللہ, تو کیا ہوگا؟ ایمان داخل ہونا شروع ہو جائے گا. ہاں عجیب بات بتلا رہا ہوں, غور سے سن لیجئے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان کے ارکان کو ادا کر دیں گے تو ایمان ہمیشہ داخل ہو جاتا ہے. نہیں.
ایمان آپ قول سے کہتے ہیں تو داخل ہوتا ہے، بس داخل ہوتا ہے. اب اس کے بعد بنتا جو ہے وہ کس سے؟ آپ ایسے عمل کریں گے ایمان بنتا ہے، پھر مضبوط ہوتا ہے. کیسے؟ اعرابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، بادیہ نشین گاؤں والے، دیکھا کہ سب مسلمان ہو رہے ہیں، جن کو وہ مسلمان ہوتے ہیں محفوظ ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کبھی کبھی انہیں غنیمتیں بھی دے دیتے ہیں، دنیا بھی مل جاتی ہے، تمام چیزیں مل جاتی ہیں. آ کے کہا کہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں، ہم بھی ایمان لاتے ہیں. آئے بہت سے ایمان لا لیے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول پہ جتانے بھی لگے، دیکھے ہم ایمان لائے، اتنے لوگ لائے، ہمیں بھی یہ دو وہ دو. اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، قالت الاعراب آمنا، حجرات کی. یہ اعرابی آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم ایمان لائے. قالت الاعراب آمنا، اب نوٹ کیجئے اچھی طرح، کہا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قل، اللہ کے رسول آپ کہیے، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم اسلام لائے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تو تمہارے دل کے اندر ایمان داخل بھی نہیں ہوا. آمنت باللہ کہہ لینے سے ایمان داخل نہیں ہو جاتا ہے جب تک کہ عمل اس کا ساتھ نہیں دیتا. عمل آپ کو بناتا ہے ایمان کی مضبوطی. آمنت باللہ تو یہ صرف دروازہ ہے، اندر داخل ہونے کا دروازہ ہے. اب کریں گے کیا؟ اس کی سیڑھیاں تلاش کریں گے، مضبوط کرنے کی ذرائع تلاش کریں گے. نمبر 1 کیا ہے؟ سب سے پہلا کیا ہے پتہ ہے؟ محبت اللہ و محبت الرسول ہے. اس کے بغیر شمہ برابر بھی ایمان نہیں آتا. اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اہل ایمان تو سب سے زیادہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں، کسی اور سے محبت نہیں کرتے، کسی اور سے محبت نہیں کرتے. اور ایمان کے مضبوطی کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہاں ماں باپ، اپنے رشتہ داروں، اولاد، بیوی، بچوں سب سے زیادہ محبوب بنا لینا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن اپنے نفس کے بعد سب سے پہلے تو میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں. بڑے ہی جیالے لوگ تھے، بڑے ہی راستگو لوگ تھے، جو کچھ کہا کرتے تھے دل کی صحیح کیفیت ہوا کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ سے کرتا ہوں محبت. کوئی مارنے آئے گا تو سب سے پہلے میں بچنے کی کوشش کروں گا. تو مجھ سے محبت ہے اپنے آپ سے، پھر کائنات کے اندر کوئی دوسرا ہے تو اللہ کے رسول آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر یہ کافی نہیں ہے، تمہارے ایمان مکمل نہیں ہے. اللہ اکبر. کون عمر ہیں پتہ ہے؟ پتہ ہے یہ عمر کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ عمر ایک کپڑا اوڑے ہوئے آ رہے ہیں، اوپر سر سے لے کر نیچے پیر کے نیچے تک کپڑا نیچے جا رہا ہے. اتنا بڑا کپڑا کہ اوپر سر سے لے کر نیچے پیر کو بھی ڈھانپ دیا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا تعبیر ہے؟ فرمایا کہ یہ عمر کا ایمان ہے جو سر سے لے کر پیر کے نیچے تک ایمان ہی ایمان، سراپا مجسم ایمان ہے. وہ ہڈیوں میں بھی ایمان ہے، گوشت میں بھی ایمان ہے، ذرے ذرے میں عمر کے جسم میں ایمان ہے رضی اللہ عنہ. ایسے ایمان والے بندے کے بارے میں جب انہوں نے حقیقت بیان کی ایک مرتبہ، اپنی کیفیت کی کہ اے اللہ کے رسول میں اپنی ذات کو پہلے پھر اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، یہ ناکافی ہے، یہ ایمان کی تکمیل نہیں ہے. کہا کہ خدا کی قسم اب اس حالت سے اے اللہ کے رسول اپنی ذات سے بھی میں آپ کو ترجیح دیتا ہوں، سب سے پہلے محبت آپ ہی سے کرتا ہوں. تو کہا اللہ کے رسول نے کہ الآن یا عمر، الآن اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. تکمیل ایمان، ایمان کی بڑھوتری کا سبب سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی محبت اپنے دلوں کے اندر ایسے قائم رکھو کہ تمام چیزیں اللہ کے لیے کرنے کا ایسا جذبہ ابھرے کہ نفس کتنی ہی خواہش کیوں نہ کرے
اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت میں اس کو ترک کر دیں، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کی اطاعت میں اس کو چھوڑ دیں، چھوڑ دینے میں آپ کے اندر مزہ آئے، حلاوت آئے، تو پھر سمجھے کہ ایمان کا کچھ نہ کچھ ہمارے اندر ذائقہ محسوس ہوا ہے، پیدا ہو گیا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ کیسے ایمان والے ہوتے ہیں؟ جب یہ پختہ ایمان اپنے اندر لیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے، رزلٹ کیا آتا ہے؟ فرمایا سورہ مومنون کے اندر کہ قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے۔ کون؟ جو کہتے ہیں کہ ان تؤمن باللہ وملائکہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ یہ جتنے ارکان، 6 کے 6 ارکان، کوئی کہے کہ ہم اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ایمان لاتا ہوں، تو مومن بن جاتا ہے، ایمان والا بن جاتا ہے اور فلاح پا لیتا ہے۔ کیسے؟ نتیجہ کیا نکلے تو فلاح پاتا ہے۔ فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نتیجہ فوری نکلے گا اہل ایمان کا نماز کے ساتھ تعلق رکھنے سے۔ نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ نماز میں ایسے گویا کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اللہ کے سامنے اپنی نماز کو پیش کر رہے ہیں۔ کبھی یہ کیفیت طاری ہوئی ہے ہماری نمازوں کے اندر؟ پھر تو آپ کیا ہے، ایمان کے بہت کم درجے میں ہیں۔ یہ کیفیت طاری ہونا ہے کہ ہم رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جی بھائی کچھ ایڈجسٹ کر کے بیٹھیے، اندر آ کے بیٹھیں۔ دیکھیے یہاں پر بھی تھوڑی سی جگہ ہے تو قریب آنے والے قریب آ جائیں، توجہ کریں، یہاں پر توجہ کریں۔ آنے والوں کے لیے کوئی مجلس کیا ہے کشادہ کیجئے۔ دیکھیے آداب ہیں کہ جو آنے والے ہیں آپ بھی ایڈجسٹ کر کے بیٹھیں اور آنے والوں کے لیے اس میں جگہ پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کیا ہے تنگی کو دور کر دے گا اور جگہ فراہم کرے گا۔ تو غرض کہ میں بتا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تبارک و تعالی کی محبت ایمان کے مضبوط کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ جب اس حیثیت سے ایمان داخل ہوگا تو باہر جو نتیجہ نکلے گا وہ کیسے نکلے گا کہ سب سے پہلے نماز کی خشوع و خضوع ہے۔ ہماری نمازیں اتنی لاپرواہ ہوتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دراصل ہمارے ایمان کا غماز ہے۔ ایمان کی دراصل ہماری ویسی ہی حالت ہے۔ ایمان کی حالت جیسی جیسی پختی ہوتی جائے گی، نماز کے اندر کی کیفیت تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ نماز کے اندر کی کیفیت کیوں تبدیل ہوتی ہے؟ جیسے جیسے گناہوں کی کثرت ہوتی ہے ویسے ویسے ایمان کم ہوتا چلے جاتا ہے، جیسے جیسے اطاعت کی کثرت ہوتی ہے ویسے ویسے ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہم اللہ کی اطاعت کے قریب آئیں گے ہماری نمازیں تبدیل ہوتی چلی جائیں گے خشوع و خضوع کے اندر۔ جیسے جیسے ہم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت سے نکلتے جائیں گے اسی طرح ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کم ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا جو اجر دیتا ہے، کسی کو 80، کسی کو 70، کسی کو 60، کسی کو 50، کسی کو 40، کسی کو 10، کسی کو 5، کسی کو کچھ بھی نہیں۔ پرانا کپڑا جس طرح اٹھا کے کوئی پھینک دیتا ہے اسی طرح اس کی نماز کو اللہ تبارک و تعالی اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ بے رغبتی اور بے پرواہی کی ایسی نماز کہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ہم نماز میں ہیں یا نہیں یہ بھی بھول جاتے ہیں کبھی کبھار۔
یہ کیفیت کیوں پیدا ہوتی ہے اور وہ کیفیت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر بعینہ بالمقابل کیسے ایمان کو مضبوط کیا، صحابہ نے مار کھایا، تصدیق ایسی تھی، بھائی بچوں کو یا تو پیچھے کرو یا ہاتھ کو کنٹرول کرو۔ دیکھیے یہاں پر تو کیسے ان لوگوں کے ایمان کو مضبوطی اور ان لوگوں کے اندر جو کردار باہر نکلا کیسے ہوا، اور ہمارا حال کیا ہے؟ عباد بن بشر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تیر لگتا ہے، نکال کے پھینک دیتے ہیں، نماز نہیں توڑتے ہیں۔ دوسرا لگتا ہے، نکال کے پھینکتے ہیں، نماز نہیں توڑتے ہیں۔ تیسرا لگتا ہے، نکال کے پھینک دیتے ہیں، نماز نہیں توڑتے ہیں، بلکہ نماز کو ختم کر کے آ کے عمار بن یاسر کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ خون اتنا بہا ہے کہ اب تو مجھے جان کی امید نہیں ہے، اور خدا کی قسم مجھے تب بھی نماز کو توڑنا ضرورت گراں گزر رہا تھا، میں صرف اس وجہ سے توڑا کہ کہیں اللہ کے رسول نے جو کچھ مجھے عہدہ دیا ہے، ذمہ داری دیا ہے، اس کے اندر خلل نہ آ جائے۔ توڑنا اس وقت بھی انہیں منظور نہیں تھا، نماز ہی پڑھ رہے تھے، یہی نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو فرمایا سب سے پہلے ایمان جو نکلے گا باہر نتیجہ بن کے، وہ کیا؟ نماز تمہاری، نماز بنے گی تمہاری۔ فی صلاتہم خاشعون۔ اچھا دوسرا کیا ہے؟ اب دیکھیے بڑی ہی اب مجموعہ بیان ہو رہا ہے، ذہن مرتب کر لیں۔ صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون۔ اللہ اکبر، پورے اسلام کی سلامتی آ گئی، پوری زندگی کی سلامتی آ گئی ایک یہ ایمان کی تشریح میں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیکار کاموں سے اپنے چہرے کو موڑ لیتے ہیں، مسئلہ ختم۔ کسی بھی لغو کام میں، بیکار کام میں ان کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ دراصل یہ پورے حق کی راہ میں ہوتے ہیں، ہمیشہ کار کے کاموں میں ہوتے ہیں۔ بیکار کا کام انہیں سجتا ہی نہیں ہے، دشتا ہی نہیں ہے۔ آپ کوئی کرنا ہے، بات سیدھی کریں گے، ایمان کی نشانی ہے۔ غیبت کہیں گے کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، معاف کرنا، اٹھ کے چلے جائیے، مسئلہ ختم۔ بولنا ہے، سچ کہیں گے، جھوٹ کہیں گے کہ بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ دوسرے سے جا کے بات کیجیے، مسئلہ ختم۔ ایمان کی دلیل ہے، کسی بھی بیکار کام میں بندہ داخل ہی نہیں ہوگا، یہ ایمان سے لگا ہوا عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کانا یؤمن، دیکھیں کیسی تشریح ہو رہی ہے ایمان کی اب حدیث کے ذریعے۔ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو کوئی بھی بندہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ بولے تو اچھا بولے یا نہیں تو خاموش رہ جائے۔ کوئی ضروری بات ہے، اچھی بات ہے بولے گا، نہیں تو کیا کرے گا؟ خاموش، چپ۔ من صمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ بیکار کی بات کبھی اس کی زبان سے نکلتی نہیں، یہ ایمان کی دلیل ہوگی، کیونکہ وہ دراصل جان چکا ہے یہ زندگی کی قیمت، جس میں ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے، وہ کیسے بیکار کام کرے گا؟ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ پر عامل ہوتے، کہ یہاں پر زکوٰۃ دیتے ہیں نہیں کہا، آتو الزکاة بھی لفظ آیا ہے، 9 مرتبہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ آیا ہے آتین الزکاة قرآن کے اندر، عورتوں کے لیے بھی، وہ بھی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں۔ کل آتو الزکاة 10 مرتبہ آیا ہے، جس میں 9 مرتبہ آتو الزکاة ہے، ایک مرتبہ آتین الزکاة ہے۔ لیکن یہاں فرمایا آتو الزکاة اور آتین الزکاة نہیں، فرمایا کہ والذین هم للزکاة فاعلون، کہ زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے عمل کرتے ہیں؟ کیا مطلب؟ اسی سے ایک نتیجہ یہ بھی نکال لیجئے، جو کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ دیو تو کافی ہے، بدبختانہ سوال ہے یہ۔ اس میں اس کا جواب ہے عمل کرتے رہتے ہیں، فاعلون، عمل کرنے والے، کیوں؟ ہر سال کرتے رہتے ہیں وہ۔ زکوٰۃ کا عمل کرنے کا مطلب کیا؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا تو ہو سکتا ہے ایک مرتبہ بھی زندگی میں ہو جائے، زکوٰۃ کا عمل کیسے ہوگا کہ سال سال تم کرو گے تو یہی عمل ہوگا۔ فرمایا کہ للزکاة فاعلون، اور اسی کے ساتھ ساتھ عمل کا طریقہ کیا ہے؟ خالی خلی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، صرف جو کچھ ان کے اوپر عائد ہوتا ہے وہ ہوتا تو آتو الزکاة ہوتا۔ یہاں ہے کہ سسٹم جو اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے لیے رکھا ہے، اس حیثیت سے مال کو خرچ کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون
والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایمان والے کیسے ہیں؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیسے؟ سوائے بیوی حلال چیز کے علاوہ کبھی نہیں پھٹکتے، کوئی زنا نہیں کرتا، فحش کاری نہیں کرتے، بدفعلی نہیں کرتے، کوئی کام انجام نہیں دیتے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اپنی خواہش کو بجانے کے لیے اپنی خواہش حلال طریقے سے کرتے ہیں۔ لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو امانت کا لحاظ کرتے ہیں اور اپنے عہدوں کا پاس کرتے ہیں۔ ایمان کی دلیل ہے۔ عہد کا پاس کرنا، امانت کا لحاظ کرنا ایمان کی دلیل ہے۔ عہد کو توڑنا، امانت کا خیانت کرنا نفاق کی دلیل ہے، آیت المنافق ہے۔ ہاں، اماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ دیکھیے صلاۃ سے شروع ہوا، پھر مضمون صلاۃ پہ ختم ہو رہا ہے۔ اوپر کہا کہ صلاۃ میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھنا رمضان میں حفاظت کرنا ہے، بعد میں بھول جانا، نماز کو حفاظت کرنا ہے۔ آپ اپنے سونے کی حفاظت کرتے ہیں، مال کی حفاظت کرتے ہیں، پیسے کی حفاظت کرتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ آیا تو لاکر میں رکھ دیتے، بعد میں نکال کو ڈیوڑی میں اٹھا کے پھینک ڈالتے، کیا لے کو جاؤ کر کو پورا سال حفاظت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ حفاظت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اس کے لیے تقویٰ کریں ہمیشہ کے لیے، تو فرمایا کہ یہ نماز کی حفاظت کرنا تمہارے ایمان کے اندر سے ہے۔ صلواتہم یحافظون، تو فرمایا کہ اولئک ھم الوارثون، یہی ہیں وہ لوگ جو جنت کے وارث ہیں۔ کس کی جنت؟ کون سی جنت؟ الذین یرثون الفردوس، وہ جنت ہے جس کا نام فردوس ہے۔ فردوس کی جنت پتہ ہے کون سی ہے؟ سب سے اعلیٰ جنت ہے جنت کے اندر، اس سے اوپر کوئی اور جنت کا درجہ نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ جنت نیچے شروع ہو تو آخری درجہ کیا ہے؟ یہ جنت الفردوس ہے، پھر اس کے اوپر کوئی اور نہیں ہے۔ تو اب یہ نتیجہ جب نکلے گا ایمان کا، تو اب آئیے یہاں ہم دیکھیں نتیجے کی حیثیت سے، جب اہل ایمان یہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں جو جنت کا وعدہ کیا ہے، اس میں تو جنت الفردوس آ گیا، لیکن اس دنیا کے اندر بھی کیا کچھ دے گا ان اہل ایمان کو؟ فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، توحید پہ قائم رہے، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے صرف امن ہے۔ اب دنیا کے اندر بھی امن، حفاظت، شانتی، جو کچھ بھی ہے، یہ بھی صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ آج کروڑوں کی آبادی، کوئی حفاظت نہیں ہے ہماری۔ کتوں کو مارا جاتا ہے تو بھی پوچھنے والا کوئی ہے، مسلمانوں کو مارا جاتا ہے تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، رات رات عراق میں کیا کچھ ہوا، رات رات فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہر دن 4 5 فلسطینی مارے جا رہے ہیں، جبکہ امریکہ کا ایک کتا مر جائے تو اس پر کیا ہے، وہاں کا صدر تک جواب دینا پڑتا ہے۔ صدر ہونے کے باوجود بھی مسلمان لاکھوں کے مر جائیں تو بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اس بھری پوری دنیا کے اندر۔ گویا کہ امریکہ کے ایک کتے سے بھی مسلمانوں کی ایک بستی اس سے بھی بدتر ہے ان کی نظروں کے اندر۔ ہاں، کیوں ایسا؟ غور کیا آپ نے کبھی؟ جبکہ اس زمین کی ملکیت ایمان والوں کی ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے یہ لکھ دیا ہے، یہ ہم نے لکھ دیا ہے، اہل ایمان ہی کے لیے اس زمین کی خلافت ہے۔ زبور میں بھی لکھ دیا ہے، قرآن میں بھی یہی ہے۔ ہمیں نہیں ملتا پھر یہ مار، یہ شکست، یہ ذلت، یہ رسوائی کیوں؟ اہل ایمان غور کریں،
میں کوئی اور لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں، اہل ایمان سے خطاب کر رہا ہوں. غور کریں، ایک بات ہی ہو سکتی ہے، یا تو اللہ جھوٹا ہے، ہم اپنے ایمان میں سچے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی اپنے قول میں سچے ہیں، ہم اپنے ایمان میں کھوٹے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایمان کی مضبوطی اور ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اب کیا کرنا ہے؟ آگے سب سے پہلے ارکان ایمان پہ مکمل یقین. اللہ نے کہا کہ مجھ پہ ایمان لاؤ. اس کو کیسے ایمان لانا؟ بغیر کسی شرک کے. میں نے اس پہ تفصیلی گفتگو کر دی ہے، اللہ پہ کیسے ایمان لانا ہے. وہ ملائکہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ہیں جو اس کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں. وہ کتبی، اس کے کتابوں پر ایمان لانا ہے. اور آخری کتاب یہ قرآن ہے، اس پہ کیسے ایمان لانا؟ اس کا حرف حرف آپ کے لیے اطاعت ہے، اس کا ہر حکم آپ کے لیے حکم ہے جس سے سرم و انحراف نہیں کر سکتے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں اس کا حکم نہیں چاہیے، یاد رکھ لیجئے پھر ایمان والا نہیں ہوتا ہے. وہ کوئی کہتا ہے کہ سود سے ہم نہیں بچ سکتے، پھر تو ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. کوئی کہتے ہیں کہ ہم حجاب نہیں استعمال کر سکتے، پھر تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. اوامر کی پوری پوری پابندی، نواہی سے پورا پورا اجتناب کر لینا، یہ ایمان ہے. قرآن پہ ایمان، وکتبی ورسلی، رسولوں پہ ایمان لانا. اور آخری رسول پہ کیسے ایمان لانا؟ جیسے انہوں نے جو کچھ دیا ہے وہ ہمارے لیے اطاعت ہے، جو کچھ انہوں نے چھوڑنے کے لیے کہا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی خیر کی ایسی چیز نہیں تھی جس کو میں نے امت کو نہ بتلا دیا ہو، کوئی شر کی ایسی چیز نہیں تھی جس کو میں نے امت کو آگاہ نہ کر دیا ہو. سب کچھ واضح ہے، سب کچھ واضح ہے. جو کچھ ہے اس کو قبول کر لینا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں لے لو، مضبوطی سے پکڑ لو. جو کچھ آپ کو چھوڑنے کے لیے کہہ دیں چھوڑ دو. اللہ سے ڈرو، یہی ہے دراصل تمہارے کامیابی کا راستہ. ورسلہ والیوم الآخر. اب یہ تو جڑ ہے، سمجھیے. کیسا یقین ہو اس پر، کیسا یقین ہو. یاد رکھ لیجئے یہی آخرت کا در تھا جو اصحاب رسول اللہ کو ایسے ایسے انقلاب کرنے پہ مجبور کر دیا جس کی تاریخ ہم پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں. آخر وہ بھی تو انسان تھے، لیکن یہ آخرت کا ڈر تھا کہ ایک دن اللہ سے ملاقات کرنا ہے، جواب دینا ہے اللہ تبارک و تعالی کے پاس اپنے ہر عمل کا، حرکت کا، جنبش کا. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم برائیاں کرتے ہیں اللہ کہاں پوچھنے والا ہے. نہیں نہیں نہیں، خدا کی قسم پورا رجسٹر ہو رہا ہے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ایسے رجسٹر ہے کہ آپ کرتے ہیں وہ عمل ثبت ہو جاتا ہے. وہاں جا کے کہیں گے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، پھیلا کے رکھ دیا جائے گا آپ کو آپ کا نامہ اعمال. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ. ان کی کتاب ان کے سامنے جب رکھی جائے گی کہ مجرمین ڈر رہے ہوں گے، دیکھنے سے بھی ڈریں گے. یہ کیا، ہم نے تو سوچا تھا کہ فلاں عمل کب کی کیا تھا، کیسے اللہ تبارک و تعالی لائے گا. وہاں تو بالکل سامنے موجود ہوگا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. ارے یہ آخر کیا کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، سب کا سب اس نے گن کر رکھا ہے. کوئی عمل یہاں سے نہیں. جو حرکت تم یہاں کرو گے اس کا جواب تمہیں وہاں دینا ہوگا. ہر عمل کا جواب تمہیں دینے، جواب دہی آخرت ایک دن ہونا ہے. اس کا یقین کامل ہوگا تو پھر ایمان بڑھتا چلا جائے گا. آخری چیز کیا ہے ایمان کے لیے؟ تقدیر، خواہ وہ اچھی ہو خواہ وہ بری ہو. کیسے؟ آپ کو کوئی اچھا عمل آ جائے، کوئی خوشی کا موقع آ جائے، کہیں کہ تقدیر میں تھا ہوا. کوئی بری مصیبت اچانک، کہیں کہ اللہ نے پہلے ہی لکھ رکھا تھا ہوا. ہمارا کچھ نہیں ہوتا، ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے، نہ چاہنے سے رکتا ہے. پورا عمل تقدیر پر ہو رہا ہے.
اس تقدیر کو ماننا ایمان کے شرائط میں ایسا ہی ہے جیسے یاد رکھ لیجئے آپ کے ایمان کے لیے جو غذا ہے، یہ کیسے فوائد کی طرف اشارہ کر رہا ہوں میں، تقدیر کے فوائد کی طرف۔ اب دیکھیے، ایمان لاتا ہے بندہ، عمل کرتا ہے، یہ دنیا کے اندر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو سوچتا ہے کہ میں فلاں عمل کر دیتا، میں ایسا کر دیتا، ولو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ولو کہنا دراصل انسان کو نہیں چاہیے۔ میں اگر ایسا کر دیتا، یوں کر دیتا، کیوں کیا ہوتا ہے؟ اس سے تمہارے ایمان کم ہو جاتا ہے۔ جب تم سمجھتے ہو کہ ہم بھی کچھ ہیں کرنے والے، جبکہ اللہ فاعل ہے، کرنے والا تو وہ ہے۔ اسی لیے حضرت علی کہا کرتے تھے کہ جب بھی میں کوئی ارادہ باندھتا ہوں، جب وہ ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے برعکس ہو جاتا ہے، تو میں اللہ کے ایمان اور یقین میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ گویا کہ میرا ارادہ ٹوٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، جو اس کا ارادہ چلتا ہے۔ میرا ارادہ کچھ بھی نہیں ہے، میرا ارادہ کچھ بھی نہیں۔ جب بھی ٹوٹتا ہے ارادہ، میرا ایمان اور بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہی فیصلہ ہے۔ تو ان چیزوں پر کامل اعتقاد رکھ کر ان اعمال کو جو میں نے بتلایا ہے، اس پر کامزن ہونے سے پھر کیا ہے، مومن بن جاتے ہیں۔ اور یہ اہل ایمان جب بن جاتے ہیں، ان کے لیے جنتوں کے وعدے ہیں، انہی کے لیے وہ تمام بشارتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اللہ کہتا ہے کہ بشارت دے دے ان کے لیے۔ کن کے لیے؟ یہ ایمان والوں کے لیے۔ کیسی بشارتیں؟ جنت و باغات کے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے پھل دیا جائے گا، رزق دیا جائے گا۔ کلما رزقوا منہا، جب کبھی انہیں کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ لیں گے، بالکل مشابہت میں۔ آپ یہاں کھاتے ہیں انگور، وہاں بھی انگور ہے، جنت کا میوہ بھی انگور ہے۔ آپ یہاں کھاتے ہیں سیب، وہاں بھی سیب ہے، جنت کا میوہ بھی سیب ہے۔ تو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو ہم دنیا میں کھایا کرتے تھے۔ رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ہم اس سے پہلے کھایا کرتے تھے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اس کا کیا ہے، عطا ہونا کیا مشابہت رکھتا ہے، لیکن جب ایک ذائقہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ذائقے میں بالکل ہی الگ ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سملر دنیا کی نعمتوں کو کیوں دے گا؟ پتہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کو اتنا بھی منظور نہیں کہ کسی جنتی کو اتنی بھی تکلیف دے کہ وہ کوئی نئی چیز دیکھ کے پریشان ہو جائے کہ یہ کیا ہے، کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ ہاں، کیسی جنتیں ہیں دیکھیے ان ایمان والوں کے لیے جو میں اوپر مذکور کر دیا۔ اعتقاد جازم ان 6 ارکان پر۔ خلاصہ میری تقریر کے 1 گھنٹے کا خلاصہ آپ لکھ لیں ایک لفظ میں۔ ارکان ایمان کے 5 ارکان پر اعتقاد جازم، کلی طور پر بغیر کوئی شک کے۔ نتیجہ اس کا وہ جو میں قد افلح المؤمنون، مومنون کی 18 آیتیں کر کے آپ کے لیے بیان کر دیا ہوں۔ نماز کے اندر خشوع، عہد و پیمان اور اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے آپ اگر زندگی گزاریں گے تو یہ ہیں اہل ایمان۔ ان ایمان کا نتیجہ اہل ایمان کے لیے نکلے گا کیا؟ جنت الفردوس۔ وہ جنت الفردوس تو بہت 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 اعلیٰ بندوں کا ہے، اعلیٰ بندوں کا۔ عام جنت کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کا لحاظ کیسے ہے جنتیوں کے سلسلے میں، کہ ایک تھوڑی سی شمع برابر ان کو تکلیف نہیں ہے۔ آخری جنتی، آخری کون؟ جہنم میں جلے گا، کوئلہ ہو جائے گا، کوئلہ، بالکل کوئلہ۔ اب جو کچھ کیا تھا، ایمان تو تھا کہ کچھ کیا تھا، سزا پالے گا۔ اللہ کہے گا جاؤ جنت چلے جاؤ، نکلے گا، نہر حیات میں اس کو ڈالا جائے گا، وہاں سے وہ بالکل جنتی کا جسم لے کے باہر نکلے گا، جنت پہنچ جائے گا۔ کہے گا کیا چاہتا ہے؟ وہ فلاں درخت کا وہ سایہ اتنا کافی ہے اللہ، میرا تو معاملہ کیا، وہ درخت کا وہ سایہ اتنا کافی ہے جنت میں۔ کہے گا اچھا، دنیا میں جو بادشاہت
جو بادشاہ ہوا کرتا ہے دنیا میں. ایک بادشاہ ایک پوری دنیا پہ حکومت کرے گا تو جتنی جنت جتنی دنیا ہوگی اتنے حیثیت سے 10 مرتبہ لے لے، 10 مرتبہ اس دنیا کے لیول کی حیثیت سے بادشاہت اس کو عطا کر کے اللہ کہے گا اور ایک 5 مرتبہ زائد لے لے. پھر ایک ادنا ترین جنتی کو جو جنت ملے گی اس دنیا کے مقابلے میں 15 گنا بڑی پوری دنیا، حالانکہ پوری دنیا پہ کبھی کسی بادشاہ نے حکومت نہیں کی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 1/3 پانی ہے، صرف ایک حصہ زمین ہے. اگر حکومت بھی کرے گا تو صرف زمین پہ حکومت کرے گا. پوری دنیا کا یعنی جو گول آپ سیارہ دیکھتے ہیں زمین کا، اس میں 1/3 تو پانی ہے، آپ سمندر ہے، اصل تو ایک حصہ زمین کا ہے. اگر کوئی بادشاہ کرے گا بھی نا تو پاؤ دنیا پہ حکومت کر سکے گا جو پوری دنیا کہلائے گی، حالانکہ پوری دنیا میں کوئی نہیں کیا ہے. سکندر آیا تھا لیکن اس کے لیے بھی نہیں ہوا تھا. یہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین تھے، یہ بھی برابر نہیں ہے کہ کل دنیا پہ تو نہیں ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالی ایک جنتی کو جو دنیا دیں گے وہ دنیا کیا ہے؟ کل دنیا کے مقابلے میں 15 گنا بڑی دنیا ہے. اللہ تبارک و تعالی جب اس جنتی کو کہیں گے تو وہ جنتی کہے گا اے اللہ تو رب ہو کے مذاق کرتا ہے میرے سے؟ کہے گا کہ اے اللہ تو رب ہو کے مذاق کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ نہیں میں کبھی مذاق نہیں کرتا کسی بندے سے، خدا کی قسم. اللہ تبارک و تعالی اس وقت فرمائیں گے کہ تم اس سے بھی بڑھ کے میں تجھے دینے پہ قادر ہوں. تو سمجھتا ہے یہ ارے اس سے بڑھ کے میں دینے کے پہ قادر ہوں. اور ادنا ترین جنتی کا میٹیریل کیا ہے پتہ ہے؟ ادنا ترین میٹیریل جنت بننے کا میٹیریل ادنا ترین سونا چاندی ہے. پورا چھت بھی سونا، درخت بھی سونے، باغات بھی سونے. اب اعلیٰ ترین کیا ہوگا؟ یہ تو ادنا ترین جنتیں ہیں. اعلیٰ ترین تو ایسی جنتیں ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک ایسی جنت ہوگی جس کا اندر سے دیکھا تو باہر والا منظر دکھے گا، باہر سے دیکھا تو اندر والا منظر دکھے گا، اور وہ آئینے کی طرح ہوگا لیکن آئینہ نہیں ہوگا. آئینہ کیوں؟ مٹی سے ہوتا ہے. آئینہ جو بنتا ہے نا مٹی ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آئینہ ہی طرح اندر سے دیکھے باہر کا منظر، باہر سے دیکھے اندر کا منظر، لیکن آئینہ مٹی کا نہیں ہوگا. وہ کس سے بنا ہوا ہوگا؟ چاندی سے بنی ہوئی ہوگی. وہ قواریر من فضہ، سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا قواریر من فضہ. آپ نے دیکھا کبھی چشمہ آئینہ چاندی کا دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھ سکتے. یہ اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے. ادنا ہے یہ سب کچھ، اعلیٰ اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ بس اتنا کرو کہ تم یہ ایمان رکھو، یہ اعمال صالح کرتے رہو اور میرے پاس ملاقات کی امید رکھو، میرے سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے رہو. میں تمہارے ہی لیے یہ سب چیزیں تیار کر کے رکھا ہوں. ہے کوئی تیار؟ ہے کوئی تیار؟ سب تیار ہیں. عہد کرنا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی سے ایک مصمم عہد کرنا ہے کہ اے اللہ یہ ایمان ہم اپنے اندر پیدا کریں گے اور جس سے تو رکوایا ہے رک جائیں گے، جو کرنے کا حکم دیا ہے کریں گے. اہل ایمان کا شیوا یہی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی بھی اپنا وعدہ کبھی خلاف ورزی اس کی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جنت تو کیا جنت الفردوس میں داخل کر دیں گے جو انبیاء و صالحین و اولیاء کا مقام ہے. ہاں یہ ہے مختصراً میں نے الفاظ میں تشریح کی ہے، وقت نہیں ہے. اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمیں اہل ایمان میں شامل کر دے. ہمارے ایمان کو وہ مضبوطی عطا کر جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا. اے اللہ اس رات کی برکت سے اے اللہ تو رمضان کے مہینوں میں پورا مہینہ ہی رحمت کا مہینہ ہے. ان رحمتوں کے ذریعے اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو بخش دے. ہمیں ایسے کر دے جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے
بالکل معصوم بن کے ہمارے گناہوں کو بھی اس مجمع کو بھی بالکل تو کہ ہے مغفور معصوم کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی مضبوطی دے، اور تیرے وہ بندوں میں شامل کر دے جن کے لیے تو جنت الفردوس تیار کر کے رکھا ہے۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کرے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کر، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کر۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔